بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے بیوی کے حقوق۔ یقیناً جب آدمی بیوی کے حقوق کو سامنے رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سامنے رکھتا ہے تو کئی سارے مسائل کا حل نکل آتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، آپس کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے بیوی کے حقوق کے بارے میں کہ بیوی کو دو طرح کے حق شریعت نے عطا کیے ہیں۔ ایک حق وہ مالی حق ہے، دوسرا غیر مالی، یعنی کچھ حقوق مالی ہیں اور کچھ حقوق غیر مالی۔ مالی حقوق سب سے پہلا حق وہ مہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر عقد نکاح پر عورت کے ساتھ لطف اندوز ہونے کے لیے، عورت کے ساتھ مباشرت کرنے کے لیے، عورت سے اپنی بشری حاجت کو، تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، مہر کے لیے آدمی پر مہر کو واجب قرار دیا کہ یا تو فوراً نکاح کے بعد ادا کر دے یا زندگی میں کسی موقع پر ادا کر دے۔ بہرحال وہ مہر کی رقم آدمی پر قرض ہوتی ہے، بوجھ ہوتی ہے، جب تک وہ ادا نہیں کرتا اس کے سر سے بوجھ نہیں اترتا۔ یہ الگ بات ہے کہ عورت اپنا مہر خامد کو معاف کر دے۔ تو پہلا عورت کا جو حق ہے خامد کے اوپر وہ یہ ہے کہ آدمی اس کا مہر ادا کر دے۔ دوسرا بڑا حق وہ نان نفقہ ہے، جو بیوی لے کر آئے ہیں اس کی ضروریات کا خیال کرنا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے موسم کے لحاظ سے کپڑے کا خیال کرنا، یہ خامد کی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ اگر بیوی مالدار ہے یا اس کے پاس کسی بھی ذریعے سے مال آ رہا ہے تو خامد کی یہ ذمہ داری ختم ہوگی، نہیں۔ اسلام نے ہر حال میں خامد کو مکلف بنایا ہے کہ اپنی بیوی کے لیے نان نفقے کا انتظام کرے، اس کے لیے خرچے پانی کا انتظام کرے، اس کی ضرورت کے موافق اسے خرچہ دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات، بچوں کی ضروریات کو پورا کر لے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامد ابو سفیان مجھے اتنا مال نہیں دیتے جس سے میں اپنی ضروریات، بچے کی ضروریات پورا کر لوں، کیا میں ان کے مال میں سے لے سکتی ہوں؟ تو فرمایا ہاں، اتنا مال لے سکتی ہو جتنا تمہارے اور تمہارے بچے کی ضروریات ہیں۔ یعنی اگر خامد بخیل ہے، مال نہیں دے رہا، ضروریات پر خرچ نہیں کر رہا، اس صورت میں بیوی اپنے خامد کے مال میں سے اگر کچھ مال لینا چاہے تو لے سکتی ہے۔ اور یہ مال، یہ ضروریات، کھانا پینا، تمام کی تمام چیزیں اس وقت آدمی کے اوپر لازم آتی ہیں جب بیوی اپنے آپ کو خامد کے حوالے کر دے، خامد کے سپرد کر دے۔ اگر بیوی نافرمان ہے، خامد کی ضروریات پوری نہیں کر رہی، خاص طور پر شرعی ضرورت کے حوالے سے خامد کے اپنے آپ کو حوالے نہیں کرتی، اس صورت میں خامد کے اوپر نان نفقے کی ذمہ داری بھی نہیں۔ تیسرا مالی حق رہائش، سکونت، جس طرح کی آدمی کے پاس پہنچ ہو، بیوی کے لیے الگ گھر لے کر دینے کا ذمہ دار آدمی ہے۔ اگر اجتماعی مشترکہ خاندان ہے تو کم از کم ایک کمرہ، واش روم، کچن الگ لے کر دینے کا ذمہ دار ہے، ورنہ الگ سے گھر لے کر دینے کا، جہاں پر خود ٹھہر رہا ہوا ہے، بیوی کو اپنے ساتھ ٹھہرائے، یہ خامد کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ حقوق جو غیر مالی حقوق ہیں، ان میں پہلا حق یہ ہے کہ اگر آدمی کی ایک دو شادیاں ہیں تو تمام بیویوں کے درمیان میں عدل و انصاف قائم کرنا، رات گزارنے کے اعتبار سے برابری کرنا اور ان کے درمیان میں حسن سلوک سے پیش آنا۔ بیوی کا غیر مالی حق، سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم دیا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی تربیت کے ساتھ بات چیت کرنے کا حکم دیا ہے، نرمی کے ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے، اس کی ضروریات، جو اس کی چاہت کی چیزیں ہیں، اس کو لا کر دینے کا کہا ہے۔ یہ حسن معاشرت ہے، غیر مالی حقوق ہیں جو خامد کے ذمہ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کا بڑا خیال کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی دلجوئی کا بڑا خیال کرتے تھے۔
ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری عمر میں جب جسم تھوڑا سا وزنی ہوا تو بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے نفل، اور جب 30-40 آیات باقی رہ جاتی تو کھڑے ہوتے، قیام رکوع کرتے، سجدہ کرتے، دوسری رکعت بھی ایسے ہی ادا کرتے۔ تو نماز کے بعد سلام پھیر کر دیکھتے، اگر میں سوئی ہوئی ہوتی تو آپ بھی لیٹ جاتے، لیکن اگر میں جاگ رہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے باتیں کرتے دل لگی کے لیے۔ اسی طرح بعض دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مسجد نبی کے صحن کے اندر حبشی غلام نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہے ہوتے، کھیل رہے ہوتے، تو میں بھی حجرے کی دیوار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر موڈے مبارک پر سر رکھ کر دیکھنے میں مشغول ہو جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس طرح عمل سے نہ تو ناراض ہوتے نہ وہاں سے ہٹتے جب تک کہ میں وہاں سے ہٹ نہ جاتی، یعنی اپنے گھر والوں کی دلجوئی کا اس قدر خیال کرتے۔ کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے سے منہ لگاتے، کہتے کہ عائشہ تو نے کہاں منہ لگا کر پانی پیا، وہاں سے پانی پیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ تو عورتوں کے ساتھ بڑی ہی نرمی سے، حسن سلوک سے پیش آنا، ان سے محبت سے پیش آنا، یہ عورتوں کے حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر دونوں طرح کے حقوق ملتے ہیں، اور اللہ کی کتاب قرآن پاک میں دونوں طرح کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے، چاہے مالی حقوق ہے، مہر ہے، نان نفقہ ہے اور رہائش ہے، چاہے حسن معاشرت ہے، اچھے اخلاق سے ملنا ہے، نرمی سے بات چیت کرنا ہے، تمام کے حقوق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔